الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سفن النجاة الأعلام من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك ولعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محرم کے اس خصوصی نشریات کے حوالے سے آج کا پروگرام جو کہ اس عنوان کے تحت ترتیب دیا گیا ہے، ذکر شہادت، اور اس پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان اشتیاق رضوی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن، اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ صبا زہرا۔ اور ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ایام محرم کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اظہار تعزیت پیش کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس ذات اقدس کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جنہیں پڑھ کر خود درود نے سلام کیا، اور یقیناً اہل بیت ہی کشتی نجات ہیں۔ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے دوری اختیار کی تو اس کے لیے یقیناً ہلاکت ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میری یہ دعا ہے کہ خالق اہل بیت محمد وال محمد جو ہے وہ آپ تمام مسلمان، شیعہ، اہل سنت اور اہل اسلام بہن بھائیوں کا امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنا میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں بنا تفریق مذہب و ملت کے اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، یہ بتانا جو ہے وہ ہم اپنا منصبی حق سمجھتے ہیں کہ ہماری گفتگو میں ہمارا مقصد کسی بھی مذہب پر جو ہے وہ تنقید کرنا قطعاً نہیں ہے، یا ہمارا مقصد قطعاً کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ اصل میں کردار امام حسین علیہ السلام کیا ہے اور کردار یزید کیا تھا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو ماننے کے لیے جو ہے وہ کسی ایک جو ہے وہ مذہب جو ہے اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، کہ آپ کا شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا سنی ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا ایک مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ کسی ایک مسلک کے محتاج نہیں ہیں، کسی ایک مذہب کے محتاج نہیں ہیں، کسی ایک فرقے کے پابند نہیں ہیں۔ تو اور دیکھا جائے تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً اگر ہم کسی کی قتل کی خبر سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیوں مارا گیا، کس کو مارا گیا، اور کیا وجہ کیا تھی۔ تو اور کوئی بھی انسان جو ایک جو ہے دل رکھتا ہے، سافٹ کارنر رکھتا ہے دل میں، سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ تین سوالات ضرور ابھرتے ہیں۔ یہ صرف کسی ایک شیعہ کے دل میں یہ سوالات نہیں ابھرتے ہیں، بلکہ جو بھی انسانیت کے لیے جو ایک اپنے دل میں غم رکھتا ہے یا پیار رکھتا ہے، اس کے دل میں یہ سوالات جو ہیں وہ ضرور ابھرتے ہیں۔ تو میں اشتیاق بھائی، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میرے خیال میں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ ایک مہمان شخصیت بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، اور ہم ان سے بھی جو ہے وہ عزاداری کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی گفتگو کریں گے۔ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم جب عام طور پر جب ہم کوئی کسی کے بارے میں خبر سنتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا یا کوئی زیادتی کی گئی یا کسی کا قتل ہو گیا، تو ہم ضرور ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کون مارا گیا، کس کو مارا اور کیوں مارا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف یہ ایک شیعہ کے دل میں ہی یہ سوالات آتے ہیں ایک ذہن میں، یا تمام انسان جو بھی جو ہیں وہ ایک انسانیت کا جو ہے وہ جذبہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس بارے میں سوچتے ہوں گے؟ جی بہت شکریہ۔ یقیناً اسی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کی جو پہلا عنوان ہے جس کے تحت آگے چلے گا وہ یہی ہے کہ مقصد عزاداری، تو یہ جس ایام سے ہم گزر رہے ہیں
ان میں تاریخ میں سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور جہاں جہاں تک مسلمان، اور کوئی مسلمان جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، کہ انسان جب ان واقعات کو سنتا ہے کہ اگر کہیں ظلم ہوا تو کس نے ظلم کیا، ظالم کون ہے، ظالم نے کیوں ایسا ظلم کیا، مظلوم کون ہے، اس کی کیا خطا تھی، اور اگر مظلوم بے جرم و خطا تھا تو پھر ظالم نے ایسا کیوں کیا، اور اس کے ارد گرد کے حالات اور جو اسباب ہیں جو فراہم کرنے والے، اس ظالم کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے والے وہ کون تھے، اور پھر ان سے ہم کیسا رابطہ رکھیں، یا کیا ان کے نزدیک ان کے متعلق کیا نظریات ہمیں رکھنے چاہیے۔ تو یہ ایک بہت ہی اسلام کا ایک اہم فیصلہ ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ امام علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت ارشاد ہے کہ انہوں نے اپنے جب فرزندوں کو نصیحت کی، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو، تو انہوں نے فرمایا کہ کھونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے ہمیشہ خلاف رہو، ظالم کے خلاف مظلوم کے مددگار بن کے رہو۔ یہ نہیں اس میں شرط رکھی کہ ظالم مظلوم جو ہے اس کا تعلق اگر کسی نقطہ نظر سے ہو، کسی مکتب فکر سے ہو، بس جو بھی دنیا میں کہیں بھی ظالم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوم کی حمایت کرنا، یہ عین اسلام ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں کہ اس عظیم یہ جو واقعہ کربلا ہے، اس میں دنیا کو بتایا تو جاتا ہے، سب جانتے ہیں بالعموم کہ ظالم کون ہے، ظالم کا چہرہ بھی پہچانوا دیا امام علیہ السلام نے، لیکن پھر بھی ایک بڑا ظلم ہے جس کی طرف ہم آگے گفتگو میں اس پر اشارہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک عجیب تھوڑا سا اس سے پہلے تاریخ میں چلے جائیں تو اگر ہم دیکھیں کہ امام علیہ السلام کا جس کی شہادت کے بعد جو قاتل تھا اس کا نام تو سامنے آیا، لیکن اس کو بھیجنے والا کون تھا یہ مخفی رہا، عام لوگوں میں اس پہ بارے میں بات نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلوں کا بھی نام تو سامنے آیا، لیکن وہ جو ان کو بھیجنے والے وہ کردار کون تھے ان کا صحیح سے چہرہ سامنے نہیں آ پایا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی یہ عظیم قربانی کا مقصد یہی تھا کہ ظالموں کے چہرے سے بھی نقاب اٹھ گئی، کہ جو لوگ کل تک چھپے ہوئے ظلم کر رہے تھے اپنے کارندوں کو بھیج کر کے، امام نے حق اور باطل کو بالکل صاف صاف پہچانوا دیا قیامت تک کے لیے۔ اب کوئی بھی انسان کہیں بھی کسی بھی زمانے میں ہو، اگر وہ یہ سوال کرے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، تو پھر واقعہ کربلا اسے بہترین انداز میں اس پہچان دلا سکتا ہے کہ مظلوم کی صفات کیا ہیں اور ظالم کی جو ہتھ کنڈے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سرکار آپ سے سوال یہ ہے کہ عزاداری کا آغاز کب سے ہوا؟ کیونکہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد آنسو جس آنکھ سے بہتے تھے وہ سر قلم ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ زوار جو جاتے تھے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے۔ لیکن یہ عزاداری کا اصل آغاز کہاں سے ہوا؟ اور اب تو ماشاءاللہ پوری دنیا عزادار ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ہمارے بھائی نے، آپ نے سوال فرمایا۔ یقیناً جو اگر تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو عزاداری کا جسے آج ایسی یہی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ مفہوم عزاداری کیا ہے۔ ایک تو ہے کہ یہ جو عزاداری منانے کا طریقہ اس کا ہر ماحول اور ملک میں مختلف ہے۔ اگر آپ دنیا کے ایک حصے میں دیکھیں تو وہاں تھوڑا سا اپنے اپنے کلچر اور تہذیب کے مطابق عزاداری کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو اصل میں جو مفہوم اور روح عزاداری ہے وہ تو فوراً اس کے بعد جو اس پیغام امام حسین علیہ السلام کو زندہ و تابندہ رکھنے والی جو ہستی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے اس کا آغاز فرما دیا۔ جی فرمائیے۔ جی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر دیکھا جائے تو جو یہ حسینی فکر ہے
جو کہ اس ماہ محرم میں بھی ہم اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر جو ہے آمادہ کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ ذکر سید الشہداء جو ہے وہ ہماری زندگی میں، ہماری فکر میں، ہماری روح میں اس طرح سے داخل ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ کہہ کر منوا سکیں کہ ہم حقیقت میں جو ہیں وہ عزادار حسین ابن علی ہیں۔ اور اس کی جو بنیاد ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ جناب رسول خدا کے بعد جو ہے وہ عزاداری کی بنیاد جو ہے وہ ہوئی۔ دیکھا جائے تو اس کی اگر جو اٹھان اس کا نظر آتا ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی نظر آتا ہے۔ اور یہ مجلس، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ سلام، جو کچھ بھی اور جس طرح سے بھی جو ہے محرم کی آمد پر جو ہے وہ ہم اپنے فکری سرمایہ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں نہ صرف یہ کہ ہمارا جو ہے وہ خلوص جو ہے وہ شامل حال رہے، بلکہ تمنا یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں جو ہے وہ جو اس کی روح ہے ہم اس کو جان سکیں۔ بے شک، یقیناً جو ہمارا پہلا عنوان ہے جس کے تحت گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، یہی کہ مقصد کیا ہے اور مفہوم کیا ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو رسومات ہیں، یقین وہ اس کا حصہ ہے کہ اس سے ہمیں اپنے غم کو تازہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس میں میں سمجھوں گا کہ اس میں اگر ہم ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آئمہ علیہ السلام سے بھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، اس سے ہمیں بڑا بہت بہتر انداز میں تصویر سامنے آئے گی۔ کھل کے ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا علی مدد۔ جی بھائی مجھے کہنا تھا کہ بڑی دعائیں مانگ مانگ کے جناب سیدہ سے ہم نے یہ چینل کھلوائے ہیں، تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سادہ صرف رات دن 24 آور مولانا ساکی اور مولانا عرفان حیدر آبدی جیسوں کی میسیں لگائیں اور ندیم سرما جیسے تبلیغی نوئے لگائیں، تو جب 24 آور ان چینلوں پہ یہ چلے گا تو بچے بچے کی زبان پہ یا حسین ہوئے گا۔ آپ کو کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، تو لوگ خوش ہو کے آپ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ بھی کریں گے۔ تو اس جی میری بہن، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنے ذہن کو وسیع کیجئے۔ کسی امام بارگاہ میں تو نہیں بیٹھے یا آپ کسی مسجد میں نہیں بیٹھے، امام حسین علیہ السلام کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ یہ صرف کسی ایک ظاہر ہے کہ جو مومنین ہیں ان کے لیے تو ایک ان کے پاس وہ ایک خوش قسمت ہے کہ انہوں نے بچپن سے اس چیز کو سنا، اور اب اس کے بعد ان کو بہت زیادہ تاریخی پس منظر میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن جہاں ٹیلی ویژن کے تھرو آپ نشریات دنیا بھر کے 200 سے زیادہ ممالک میں بیچتے ہیں، وہاں آپ کے ناظرین اور سامعین میں ہر طبقہ ہائے فکر کے لوگ ہیں جن تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، اور اس پیغام کے سیاق و سباق اور اس پیغام کی جو مقصد ہے اس تک کو پہنچانا بڑا اہم ہے۔ اور یقیناً اس کے لیے تو آپ کے پاس اور بھی بہت سے ذرائع ہیں جہاں پہ اگر آپ نے صرف اگر ایک ہی نقطہ نظر دیکھنا ہے، مجالس ایک بہترین ذریعہ ہے تبلیغ کا، اس میں کوئی شک نہیں، مجالس تو یقیناً ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارا۔ لیکن بعض اوقات جب ہم کسی اور پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں تو اس میں آڈینس جو ہے وہ صرف ایک محدود وہ لوگ نہیں ہوتے جو پہلے سے جانتے ہیں، اس میں ایک آڈینس بہت وسیع ہوا کرتی ہے۔ ان تک بات پہنچانے کا ایک ذریعہ ٹیلی ویژن جو ہے اس کا مؤثر ذریعہ جو ہے وہ ایک گفتگو کے انداز میں بھی ہے، جو آپ دیکھیں گے کہ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ بھی ایک مہمان شخصیت ایک مولانا ہی تشریف فرما ہوں گے جن سے آپ مزید سوال و جواب بھی کر سکتے ہیں۔ مجلس کا اپنا ایک اسلوب ہوا کرتا ہے جو یقیناً بہت ہی بہترین ذریعہ ہے عزاداری کا اور اس کے پیغام امام حسین علیہ السلام کو پہنچانے کا، لیکن ہمیں ذرا ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جن تک یہ پیغام نہیں پہنچ سکا یا جن تک یہ پیغام پہنچنے سے روکا گیا ہے، ذرا ان کو بھی اپنے اس میں شامل کریں مشن میں، کہ یہ امام کا مشن ہے، اس کو کسی کی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے کہ ہم صرف یا کسی ایک گروہ، جس طرح ہماری بہن نے فرمایا، کسی ایک مکتب فکر کے لیے، کسی ایک چھوٹے سے کنبے کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ایک پیغام عالم انسانیت کے لیے ہے، تو ان تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کا مختلف ذرائع ہیں۔ بہت شکریہ ابھی کال کا۔ ایک اور پروگرام میں ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میں شہزاد حسین بول رہا ہوں جرمنی سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے ایک 2 رباعی سنانا چاہتا ہوں آپ کو، اس کے بعد پھر میں مجلس اعزاز پہ میں اپنی بات بیان کروں گا۔ سب سے پہلے عشق حسین جس دل میں ہو وہ مومن ہوتا ہے،
अज़ा खाना जहाँ हो वो दर ज़हरा होता है। मातम जिंदगी जिक्र हुसैन है तिलावत मेरी, अश्क गम हुसैन दामन ज़हरा में गौहर होता है। उसके बाद है नाम मोहम्मद दिल में समाया हुआ है, ईमान मोहम्मद लहू में उतरा हुआ है, आले मोहम्मद से है वफा अपनी, करबला वालों का रास्ता अपनाया हुआ है। देखिए ये जो अज़ादारी है ना, ये कोई हमने या आपने नहीं मतलब इसको मुकर्रर किया, इसको रसूल खुदा ने मुकर्रर किया है। और जब इमाम हुसैन की विलादत हुई थी उसी दिन ये मजलिस अज़ा मुकर्रर हो गई थी। खुद रसूल पाक ज़ाकिर थे और ज़हरा के घर में अज़ादारी थी। ये ज़हरा जो थी जनाब ज़हरा और दूसरे सलमा और जो रसूल पाक की जो थी वो ये मौला अली ये सुनने वाले थे, मतलब अज़ादार थे और जनाब रसूल खुदा ज़ाकिर थे। और अज़ादारी करना सुन्नत है और ये ऐसी सुन्नत है कि हजरत नूह के ज़माने में हजरत नूह भी रोया करते थे और उनका नाम ही नोहा पड़ गया, तो नूह से नोहा हुआ है यानी। और हजरत याकूब रोते थे, अपने औलाद को याद करते थे, यहाँ तक कि उनकी आंख ज़ाया होगी। फिर बाद में मतलब ये एक जिक्र ऐसा है कि जिसको हम छोड़ नहीं सकते। अब जो लोग करते नहीं है वो सुन्नत नबी को मानना नहीं चाहते, वो बात मानना चाहते हैं जो उनको असहाब ने बताया है। बस यही कहना था आपसे। खुदा हाफिज़। ठीक, बहुत शुक्रिया। यकीनन ज़ाहिर है कि जो करता है ये उसका नसीब है, खुदा ने उसको तौफ़ीक़ अता की है और ये कोई हर एक के बस की बात भी नहीं है। ज़ाहिर है कि जिसके पास ये तौफ़ीक़ नहीं है, ये नेमत उज़्मा नहीं है, वो मोहब्बत और मवद्दत अहल बैत नहीं है, वो इन चीज़ों से महरूम है। लेकिन बहरहाल दुनिया में ऐसे भी अफराद हैं कि जिनको आवाम का एक अक्सरियत ऐसी है कि जिनको इस अज़ीम ज़िक्र से दूर रखा गया है, इन हस्तियों से दूर रखा गया है। और यकीनन हिदायत टीवी का एक मकसद यही है कि उन लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचाया जाए, इस अज़ीम पैगाम को जो कि हमारे लिए इस दुनिया और आखिरत में हमारे लिए नजात का वसीला है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कॉल ड्रॉप हो गई आपकी। और मैं ये कहना चाहूँगी इस्ताक भाई कि और सिर्फ हमारा जो ठीक है हम जो प्रोग्राम करते हैं वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मार्फत और नॉलेज रखने वाले जो हैं, जिस तरह कि मेरी बहन ने भी कॉल की तो वो मार्फत रखती हैं या बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो ऐसे लोगों के लिए है कि जो आज भी जो है वो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो जैसी जो हस्ती हैं वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है या उनके बारे में मेरे ख़्याल में कि वो अपने ज़िक्र की मोहताज नहीं है कि हम उनका ज़िक्र करें, उनकी आज़ादारी मनाएं, बल्कि ये तो हम मेरे ख़्याल में कि उनके नाम को जो है ज़िंदा रखने के लिए और हम अपनी बका के लिए जो है ये अमल दोहराते हैं। और हमारा जो मकसद है वो सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि हम इन 10 दिन तक जो है वो मजालिस में जाएं और फिर एक जो ख़ास हिस्सा है वो अपना जो है वहाँ पे टाइमिंग का वो गुजारें और सिर्फ़ फ़ज़ाइल और मसाइब सुने और घरों को वापस आ जाएं, बल्कि असल में जो आज़ादारी है उसका मकसद ये है कि हम जो वहाँ पर सुनते हैं, जो वहाँ पर हम मौला के मसाइब सुनते हैं या हम मौला के फ़ज़ाइल सुनते हैं, उनको हम अपनी अमली ज़िंदगी में भी जो है उसको शामिल करें। और ये हमारा ये प्रोग्राम जो है वो ऐसे लोगों के लिए है कि जो अभी भी जो है वो इतनी मार्फत नहीं रखते हैं मौला के बारे में। तो आज के इस प्रोग्राम में जो है वो हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम उस फ़िक्र को जो है वो हम पेश करें, उस नुक्ता नज़र को हम बयान कर सकें जिसके नतीजे में कम से कम हम जो है वो एक बुनियाद जो है वो कायम कर सकें। क्योंकि किसी भी जो इमारत है उसकी तामीर उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक जो उसकी बुनियादें हैं वो मुहक्कम ना हों, जब तक उसकी बुनियादें जो हैं वो मज़बूत ना हों। कोई भी मेमार है जो बिल्डिंग का एक बनाने वाला है, जो डेवलपर है, वो जो है वो सिर्फ़ इसलिए एक बिल्डिंग की तामीर नहीं करता है कि वो कुछ अरसे तक के लिए जो है वो खुशनुमा नज़र आए, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि वो ता क़यामत जो है वो कायम रहे। लेकिन और जिस जो बिल्डिंग है उसकी जो बुनियादें हैं वो अगर मुहक्कम नहीं होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो
اس پہ جو بلڈنگ ہے وہ قائم نہیں ہو سکے گی. قائم تو ہوگی لیکن جو مرور زمانہ ہے اس کی وہ یہ حالت ہوگی کہ وہ اس کو تباہ کر دے گا, اسے برباد کر دے گا. تو ہم جو ہے اپنی بات کو یہیں روکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. کال جو ہے وہ ڈراپ ہوگی. اور یقیناً جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور ہم اسی کو اس کے نقطے کی طرف اشارہ کرنے والے تھے, ہمارے ساتھ ایک اور کالر, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام یا علی مدد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مدد. جی بھائی جان, مجھے نوحہ سنانا تھا اگر آپ کی اجازت ہو. اگر آپ بہن آپ کے ساتھ کوئی پڑھنے والے ہیں یا آپ اکیلے, اگر آپ اس کو پھر تحت اللفظ میں بیان فرما دیجئے اس کو تو یقیناً یہ آسان رہے گا. جی ضرور. اچھا یہ میرے امی ابو کے لیے جو مانچسٹر میں ابھی تو ان کے کچھ مشہور ہے. جی. اب تو غازی کو دوست زینب شمر خیمے میں نہ آ جائے. اب تو غازی کو دوست زینب شمر خیمے میں نہ آ جائے. کہہ رہی تھی فضا رو رو کے, کہہ رہی تھی فضا رو رو کے, اب تو خیمے بھی جل چکے ہیں بی بی, ظلم ظالم نہ اور ڈھائے کہیں. اب تو غازی کو دو صدا زینب شمر خیمے میں نہ آ جائے. ایک اس کا انترا ہے جو میں سب مومنوں کو کے لیے ہے. مومنوں میں جو ہے گروہ بندی مولا مظلوم کے جلوسوں میں, مومنوں میں جو ہے گروہ بندی مولا مظلوم کے جلوسوں میں, پھر نہ عابد کو یہ خون رلائے کہیں. اب تو غازی کو دو صدا زینب شمر خیمے میں نہ آ جائے گا. بس بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا جی سید علی جان شاہ, میری بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن اس سے پہلے آئی تھی تو ان کا فرمانا کہ ہمیں یہ نوحے اور مجلسیں جو ہیں عرفان حیدرآبادی صاحب کی یا یہ پرانے جو ہمارے علماء ہیں, جو انہوں نے فرمایا بات تو وہ بالکل درست ہے, اور جو جس طرح آپ نے اس کا جواب دیا بات وہ بھی صحیح ہے. لیکن ہمیں اتنا سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہماری مجالس ہے وہ ایک یونیورسٹی کے لیول کی ہے, اور جن لوگوں کو ہم اب پیغام پہنچا رہے ہیں یا پہنچانا چاہتے ہیں وہ ابھی اس کو پہلے صفحے سے شروع کر رہے ہیں. تو بات آپ کی بھی بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے درمیان کا جو راستہ ہے, جو کچھ باتیں یونیورسٹی کی بھی ہوں اور شروع کی بھی ہوں, ایسی مجالس اور ایسے علماء جیسے مولانا فروز حیدر صاحب قبلہ, اللہ ان کو اگر وہ حیات ہیں تو زندگی دے, اگر فوت ہو چکے ہیں تو اللہ جنت انہیں نصیب کرے. ان کی اگر مجالس ہیں تو وہ بہت ہی پیاری اور ایک بہت ہی دل میں عقل میں اترنے والی باتیں ہیں. تو بڑے اچھے ٹھنڈے مزاج سے آپ نے سنا ہوگا. تو ایسی مجالس کا ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے اور ان کو چلانا چاہیے تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلتا رہے. شکریہ جی. بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب, آپ نے روٹنس پروگرام میں شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً بالکل ایسا ہی ہے جس طرح آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اکثر جو ہماری مجالس ہیں یقیناً ان کا سلیبس جو ہے وہ پی ایچ ڈی لیول کا ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کے ذہن پہلے سے تیار رہتے ہیں, آپ اس کا بیک گراؤنڈ نالج جانتے ہیں, آپ مؤمنین الحمدللہ بہت معرفت رکھتے ہیں. اور یہ مجالس ہی کا ایک بہت بڑا اسی کے صدقے میں ہمیں یہ اس ذکر میں کے صدقے میں بہت سارے مومنین جو ہیں ان کے علم اور ان کی فہم اور ادراک میں بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام تو پوری دنیا کے لیے ہے, پوری عالم انسانیت کے لیے ہے, اور اگر اسی پیغام کو ہم
کسی بھی انداز میں جس طرح بھی پیش کریں، اگر ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو سکتا ہے کوئی جو پاک دل رکھنے والے، جو تحقیق کرنے والے، یا جو بھی سچ کا اور حق کا متلاشی ہے، وہ اگر امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو اگر پہچان لے تو یقیناً اس کے لیے زندگی کا اور حق کو پانے کا یہ سفر بہت جلدی آسان ہو جائے گا. جس طرح ایک حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری اہل بیت کشتی نجات ہے، اور یقیناً یہی اہل بیت ہی کشتی نجات ہے. لیکن اس کے بعد پھر ایک اور جملہ بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ وَسَفِينَةَ الْحُسَيْنِ أَسْرَعُ وَسَفِينَةَ الْحُسَيْنِ أَوْسَعُ، کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے یہ ایسی ذات ہے کہ یہ کشتی بہت تیز ہے، اس میں بہت وسعت پائی جاتی ہے کہ جناب حر جیسی شخصیت جو کہ امام علیہ السلام کو اس مقام تک لے کر کے آئی، لیکن اس کے لیے بھی توبہ امام کے پاس موجود ہے. اللہ نے اس کو معاف کر دیا جو ایک رات میں حر علیہ السلام بن گیا. تو یہ ایسی کشتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ خدا نے انہیں اتنا عظیم وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں، ان کو درک کر لیں، ان کی ذات کو، ان کی شخصیت کو، تو پھر انسان جو ہے بہت جلد حق شناس ہو جاتا ہے. حق کو پہچاننے میں پھر کوئی دشواری اس کو محسوس نہیں ہوتی. تو اسی لیے ہم کوشش کریں گے کہ اسی انداز سے گفتگو کو آگے رکھیں. ہمارے ساتھ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ایک مہمان شخصیت بھی پروگرام میں موجود ہوں گی. بہن، ہم نے شروع میں یہ آپ نے فرمایا تھا کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم دیکھیں بالعموم دنیا میں تو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے دعویٰ دار تو بڑی دنیا بنتی ہے، اور مسلمانوں میں عام چرچا بھی رہتا ہے کہ ہاں ہم بھی محبت کرتے ہیں. تو لیکن اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا غور کریں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں نہیں، کہنے والے دعویٰ کرنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن حقیقتاً محبت کرنے والے تو وہ تو صرف ایک ہی ہمیں طبقہ فکر نظر آتا ہے، ایک ہی گروہ نظر آتا ہے جو ان کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ان کی غمی میں انتہائی مغموم. تو عام لوگوں کے لیے اس کو پہچاننے میں کیا کوئی دشواری ہے، یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس چیز سے ان کو روکا جاتا ہے کہ وہ اس حق کو نہ پہچان پائیں؟ سب سے پہلے تو میں جو ہے اشتیاق بھائی یہ کہنا چاہوں گی کہ اصل میں جو عزاداری ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے، اور ہمارا جو ہے مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں، یا لوگ جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کربلا کی صرف ایک جنگ تھی، تو ہم ان کو جو ہے وہ بتائیں کہ اصل میں جو ہے وہ کردار امام حسین علیہ السلام کیا تھا اور کردار یزید کیا تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس اگر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے یہ عزاداری جو ہے، یہ محرم جو ہے وہ ہماری زندگی میں آیا، اور ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے مولا کو پرسہ دینے کے لیے جو ہے اس وقت موجود ہیں دنیا میں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس یہ وہ نعمت ہے جو دنیا کی بیشتر قوموں کے پاس موجود نہیں ہے، اور یہ نعمت ایسی نعمت ہے، ایسی گراں قدر نعمت ہے کہ اس نعمت کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس نعمت کو کسی بھی آلے پر جو ہے وہ پرکھا نہیں جا سکتا ہے، کسی بھی پیمانے پر جو ہے وہ اس کو پرکھا نہیں جا سکتا ہے. یہ وہ نعمت ہے کہ دینے والا جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، خود جو ہیں وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ نعمت دی اور یہ کہا کہ یاد رکھنا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. شاید کال ڈراپ ہو گئی، یقین اگر آپ دوبارہ کال فرمائیں تو ہم آپ کی کال کو پروگرام میں شامل کریں گے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو ہم کسی بھی پیمانے پر جو ہے وہ اس کو پرکھا نہیں جا سکتا، اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ اس نعمت کو جانچ نہیں سکتے ہیں. تو یہ نعمت تو خود ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ سرمایہ ہمیں ملا، اور اب یہ جو ہے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس جو ہے
سرمایے کی حفاظت کریں. یہ میری یہ تمنا ہے, میری آرزو ہے اور یہ تقاضا ہے اپنے سننے والوں سے کہ جو یہ ایام محرم ہے یا یہ جو سرمایہ ہمیں ملا ہے ہم اس کی اس طرح سے حفاظت کریں کہ جس طرح کرنے کا حق ہے, اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے آپ چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں. اس کی ایک مثال جو ہے وہ میں دیتی چلوں کہ سورہ احزاب میں ہے 33ویں آیت اور 33واں سورہ جو ہے اس میں جس طرح کے کہنے والے نے کہا, جو ہے خالق مطلق نے کہا اور پیدا کرنے والے نے یہ فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے پاک رکھا گیا ہے کہ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عزاداری کی اس طرح سے حفاظت کریں کہ جس طرح سے کیے جانے کا حق ہے, کیونکہ یہ عزاداری جو ہے ایک ایسی جو ہے وہ اس کی ایک ایسی عالمینیت ہے کہ ہم اسے کسی ایک فرد کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں, اور ہمیں مل کر جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنی ہے. اس سرمایہ کو جو ہے وہ ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. ظاہر ہے کہ اس عنوان کے تحت کہ عزاداری جو ہے یہ ایک عین عبادت ہے کہ ہم ذکر ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیں معرفت پروردگار عطا کرتی ہیں, جن کے ذریعے سے ہم خدا سے قرب خدا حاصل کرتے ہیں. تو یقیناً عزاداری ہر اعتبار سے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. تو کوئی بھی عبادت جب انسان کرتا ہے تو عبادت کیا بندگی ہے نا, کہ خدا کی بندگی بجا لاتا ہے. تو بندگی انسان جو بھی عبادت کرتا ہے وہ پھر اپنی اس میں اس کا اختیار تو نہیں ہوتا کہ اس طرح سے کرنی, پھر اس عبادت کو بھی انسان اسی طرح بجا لاتا ہے جس طرح پروردگار چاہتا ہے, جس طرح ہم سے تقاضا کیا گیا ہے. کہ دیکھیں نا, معصوم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ان اللہ طلع فاختارنا واختار لنا شیعہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا انہم منا والینا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات میں دیکھا اور ہمیں منتخب کیا. اہل بیت علیہ السلام کی ذات کو, رسول اللہ اور اہل بیت کو کائنات میں اللہ نے انہیں افتخار عطا کیا, انہیں چن لیا. واختار لنا شیعہ, نہ صرف انہیں بلکہ ان کے لیے ان کے شیعوں کو بھی چن لیا کہ جو ان سے محبت رکھیں گے, جو ان سے محبت کرنے والے ہیں. اور ظاہر ہے کہ خدا جانتا ہے کہ کون کائنات میں جتنی وقت آگے بڑھتا چلا جائے گا کون کون ایسا ہوگا جو مودت اور محبت اہل بیت کو اپنے دل میں بسائے گا, اور کون ہوگا جو ان کے خلاف بغض رکھے گا. یفرحون لفرحنا, اور یہ کون ہیں, ان کی خصوصیات کیا ہیں اس قوم کی, یہ جو جن کو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں ہماری خوشی میں. وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا, اور یہ پھر اگر ہمارے اوپر کوئی غم آئے یا ہم غم کی صورت میں, ہمارے غم کی صورت میں یہ بہت مغموم ہوتے ہیں. انہم منا والینا, یقیناً یہ ہمارے ہی طرف لوٹ کر کے آنے والے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم جب اپنی زندگی کو اس مودت اور محبت اہل بیت میں گزارتے ہیں تو ہم اسی انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں کہ ہمارے شفاعت کرنے والی یہ ہستیاں ہیں. کائنات کو انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کوئی چیز کسی انسان کے لیے ذاتی طور پہ اللہ نے پیدا نہیں کی. اگر خدا نے کائنات کو اس پورے نظام کو اگر ترتیب دیا ہے تو ان کی محبت میں, تو پھر اب انسان کس انداز میں ہم دیکھیں کہ دنیا میں نظر دوڑائیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کسی بھی حد تک انسان اس بات کو درک کرنے میں کامیاب ہوا ہے جو اس در سے دور ہے, چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کہے یا عبادات کے اپنے انداز سے جو بھی سلسلے ہیں اس کو رکھے, کیا انسان کسی طرح سے بھی اس کو پورا کرنے میں یا اس انداز سے, یہ جو خدا نے کہا کہ میں نے کائنات کو تخلیق کیا تو ان کی محبت میں, تو پھر اب ان کی محبت اور ان کی اطاعت کس قدر لازم ہے زندگی کے ہر ایک پہلو میں, اس پر روشنی ڈالیے گا. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں کہ جو یہ سرمایہ ہے جو ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے, یہ ہم بہت ہی خوش نصیب جو ہے امت ہے اور بہت خوش نصیب قوم ہے. دوسری بات یہ کہ اور یہی سرمایہ جو ہے وہ ہمارے لیے موجب افتخار ہے, اور یہ دیکھیں کہ یہ احسان ہے محمد والے محمد کا کہ آج جو انسان ہے وہ اس دنیا میں سر اٹھا کے چلنے کے لائق ہے. یہ احسان ہے حسین ابن علی علیہ السلام کا کہ ہم جو ہیں وہ ایک
پوری دنیا میں جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں. ہمارے لیے یہ جو ذکر ہے وہ موجب افتخار ہے. تو آج جو حالات ہیں وہ جتنے بھی خراب ہوں اور لیکن ہمیں جو ہے خدا شاہد ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے. اور ہم جو ہیں جب بھی ہم کہیں پر جا کے نام لیتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو کسی کو بھی اس نام سے جو ہے وہ گھبراہٹ نہیں ہوتی, کوئی پریشانی نہیں ہوتی سوائے یزیدیت کے کہ یزیدیت تو جو ہے وہ ہر دور میں جو ہے وہ حائل رہی ہے. اور یہ دیکھا جائے کہ ہم جب نام لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو سننے والا یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی ایک جو کہ یقیناً یہ ایک فکر رکھتے ہیں, ایک طریقہ رکھتے ہیں, جینے کا ایک سلیقہ رکھتے ہیں اور یہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ ایک امن پسند قوم ہے اور جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہے ایک کہہ لیں کہ خدا کا ایک معجزہ ہے کہ آج اتنا جو ہے اتنا ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کا جو ہے کا جو ذکر ہے, یہ جو عزاداری ہے وہ آج بھی جو ہے وہ اسی طرح تازہ ہے. اور جب بھی ایام محرم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اسلام کی رگوں میں جو ہے وہ ایک تازگی آ گئی اور خون دوڑنے لگا. یقیناً ایسا ہی ہے کہ اس میں آپ نے جس طرح اشارہ کیا بہت ہی خوبصورت فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ان قتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا, کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کا قتل, ان کی شہادت جو ہے یہ مؤمنین کے دلوں کی گرمی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح محرم, ایسے تو یوں سارا سال انسان جب بھی ذکر حسین آتا ہے انسان ایک مرتبہ اپنے خیالوں میں فوراً کربلا کی جانب متوجہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی یاد آتی ہے. لیکن خصوصاً ان ایام میں کہ جس میں یہ تمام واقعات رونما ہوئے تاریخ میں, تو تقریباً 2 ماہ 10 دن تک ہم نے جن کا ذکر کیا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وَاخْتَارَ لَنَا شِيعًا, کہ جنہوں نے اللہ نے جن کو ہمارے لیے چنا ہے یہ 2 ماہ 10 دن تک یہ اپنے گھر میں کوئی خوشی نہیں مناتے. یہ بالکل یعنی ہم نے اس کو بالکل ایک سوگ کا, ایک غم کا عرصہ قرار دے دیا. تو اب صرف ظاہر ہے کہ غم ہی کو منانا مقصود نہیں ہے, یہاں پہ اس پیغام کو بھی اجاگر کرنا ہے. اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ مقصد عزاداری کیا ہے تو پھر ہمیں مقصد قیام حسین علیہ السلام کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو امام علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ میں یہاں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جس مشن پہ جا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اس دین میں بدعتیں لائی جا رہی ہیں, اس دین کو پامال کیا جا رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے. میں اس امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں تاکہ معاشرے میں انصاف ہو, معاشرے کو اسی سمت واپس لایا جائے. اور اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس پیغام کو ان مجالس کے ذریعے, اپنی ان عزاداری کے ذریعے سے اسی روح کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. اور یقیناً جہاں اگر ہم دیکھیں کہ اگر کائنات میں پوری دنیا میں ہم نظر دوڑائیں تو جو حق ہمیں نظر آتا ہے جس واضح انداز میں, وہ اس عزاداری کے پس منظر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ جب ان شخصیات کو, ان عظیم ہستیوں کے کردار کو اجاگر کیا جاتا ہے تو پھر دنیا میں ہمیں ایسی کوئی مثالیں نہیں ملتی. اب جہاں عدل ہو, جہاں محبت ہو, جہاں انصاف ہو, جہاں خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان, ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو, یعنی انسانی شخصیت کے کسی پہلو کی اگر معراج دیکھنی ہے تو ہمیں کربلا کو دیکھنے. تو ہم اسی یہ ہمیں وہ موقع عطا کرتا ہے, یہ ہمیں وہ سوچ اور فکر عطا کرتا ہے, اسی کو تازہ کرتا ہے کہ کس طرح ہم اس پیغام امام حسین علیہ السلام کو پھر دنیا میں دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کریں. تو پھر جو ظاہر ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ صاف اور پاک دل کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی چیز حق کو دیکھتا ہے, بہترین چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا دل بے ساختہ اس کا انتخاب کرتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام انکل آنٹی, میں سے غیر باس گلاسگو سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. آج سب سے پہلے میں آپ کو آنٹی کو پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں محرم کا,
اور آج میں ایک چھوٹی سی ربائی پڑھ کے بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بیٹا فرمائیے. ربائی یہ ہے کہ مجلس جلوس باعث حیرانگی نہیں، یہ احتجاج ظلم ہے پر مانگی نہیں، پتہ ہے کون ماتم شبیر بے سبب، یہ انتہائی عشق ہے دیوانگی نہیں. تو اس کے اوپر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں اس سے عزاداری نہیں کرتے کہ دنیائی رسموں کے لیے ہمیں عزاداری نہیں کرتے، یہ عزاداری دنیا سے آگے ہے. ہم اپنے ایمان کے لیے کرتے ہیں کہ اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ان رسول پاک کے خاندان کے جو ظلم ہوا ہے اس کے غم میں ہم کرتے ہیں. تو جو لوگ جو ہمیں اس عزاداری سے روکتے ہیں انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ ہمیں کبھی روک نہیں سکتے. انہوں نے ہمارے جو لوگ جو لبیک یا حسین کہتے ہیں ان کے خونوں سے دربار بنائی، تب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ روک نہیں سکتے عزاداری کو، کہ آج بھی یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لبیک یا حسین کہنے والوں کے گلے کاٹتے ہیں تکبیر پڑھ کر، اور پھر بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ عزاداری کو نہیں روک سکتے. کہ تب بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نماز جلدی پڑھو، ہم نے امام حسین کو شہید کرنا ہے، اور آج بھی ہم دیکھ لیں نا تکبیر پڑھ کر یہ گلا کاٹتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تب سے آج تک یہی انسان آ رہے ہیں اور عزاداری کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی فرق ہے ہمیں ان سے کہ ہم لبیک یا حسین کہہ کر ہم اپنا گلا کٹوا لیتے ہیں اور وہ نہ تکبیر پڑھ کر وہ کاٹتے ہیں. تو یہی ہمیں ان سے فرق ہے کہ اور وہ ہمیں اس لیے ہمیں کبھی نہیں روک سکیں گے عزاداری سے. اور اس لیے آج انسان نے سوچ لے کہ انہوں نے تب بھی کوشش کیا، آج بھی کوشش کیا، اور یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ حسینی کون ہے یزیدی کون ہے. تو اب آج کا انسان یہ سوچ لے کہ اب وہ کس طرف جانا ہے، حسینی کی طرف یا یزیدی کی طرف. ٹھیک، بہت شکریہ بیٹا آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا. یقیناً ظاہر ہے کہ ہم سب دیکھتے ہیں ہر زمانے میں ہر زمانے کا یزید کوشش کرتا ہے کہ ذکر حسین علیہ السلام کو کم کیا جائے یا لوگوں سے اس کو دور رکھا جائے. لیکن جو یزید خود اتنا بڑا ظالم جس نے یہ خود ظلم کیا، جب اس کے دربار میں کھڑے ہو کر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے یہ الفاظ کہ فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا یسقط عنک آر ما فعلت، تو یہ جو ذکر ہے اس کو تو کوئی بھی دور نہیں کر سکے، نہ کوئی مٹا سکے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یقیناً یہ ذکر جاری و ساری رہے گا. ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی معزز مہمان شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.